اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے۔ فتح افریقہ دور خلافت حضرت عثمان غنی 26 ہجری۔ حضرت عبداللہ بن سعد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ شمالی افریقہ پر چڑھائی ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں افریقہ ایک بر اعظم کا نام ہے، مگر اس زمانے میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو طرابلس اور طنجہ کے درمیانی علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں افریقہ ان ملکوں کے مجموعہ پر بھی بولا جاتا تھا جو آج کل بر اعظم افریقہ کے شمالی حصے میں واقع ہے، یعنی طرابلس، الجیریا، ٹیونس، مراکو وغیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سعد کو فوج کشی کی اجازت دے دی۔ انہوں نے 10,000 فوج کے ساتھ مصر سے کروز کر کے علاقہ برقہ میں سرحدی رئیسوں کو مغلوب کیا۔ ان رئیسوں کو اپنے زمانے حکومت میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھائی کر کے جزیے کی ادائیگی کر چکے تھے، لیکن بعد میں وہ رئیس موقع پا کر خود مختار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے درمیانی حصے اور طرابلس کی طرف بڑھنے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے ایک فوج مرتب کر کے ان کی مدد کے لیے روانہ کی۔ اس فوج میں عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عمرو بن عاص، حسین بن علی، ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہ شامل تھے۔ یہ فوج مصر سے ہوتی ہوئی برقہ میں پہنچی تو وہاں عبداللہ بن سعد نے استقبال کر کے ان سب سے ملاقات کی۔ اب سب مل کر طرابلس کی طرف بڑھے۔ رومیوں نے طرابلس سے نکل کر مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر بھاگے اور مسلمانوں کا طرابلس پر قبضہ ہو گیا۔ طرابلس پر قبضہ مکمل کر کے خاص ریاست افریقہ کی طرف لشکر اسلام بڑھا۔ افریقہ کا بادشاہ جرجیر نامی کیسر کا ماتحت اور خراج گزار تھا۔ اس کو جب اسلامی لشکر کے اپنی طرف آنے کی خبر ملی تو اس نے 1,20,000 فوج جمع کر کے ایک رات کی دوری طے کر کے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل پہنچ گئے تو عبداللہ بن سعد نے سب سے پہلے عیسائی لشکر کو اسلام کی دعوت دی۔ جرجیر نے اس دعوت کا صاف انکار کیا تو مسلمانوں نے صف لگا کر لڑائی شروع کی۔ لڑائی بڑے زور و شور سے ہوئی۔ فتح و شکست کی نسبت کوئی پیشینگوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ اتنے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک تازہ دم فوج پہنچی اور لشکر اسلام سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اس ازمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ راستے کی دوری کی وجہ سے اس لشکر کی خبر مدینہ منورہ میں جلد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ افریقہ کے لشکر کی خبر آئے ہوئے زیادہ دن گزر گئے ہیں تو انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی دستے کے ساتھ افریقہ کی طرف روانہ فرما دیا تھا۔ عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ اسلامی لشکر میں داخل ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دشمن جریر نے نعرہ تکبیر سن کر پوچھا کہ مسلمانوں میں کیوں یہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، تو اس کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی ایک تازہ دم فوج مدد کے لیے پہنچ گئی ہے۔ جریر یہ سن کر بہت فکر مند ہوا، مگر اس دن لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ شام ہونے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں کی طرف روانہ ہوئی۔ جب رات ہوئی تو مشورے کے لیے مجلس قائم ہوئی اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اسلامی لشکر سے آدھی فوج میدان جنگ میں جا کر دشمن کا مقابلہ کرے اور آدھی خیموں میں رہے۔ جب حسب دستور دونوں فوجیں شام تک لڑائی لڑتی ہوئی تھک کر ایک دوسرے جدا ہوں اور اپنے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہوں تو اس وقت وہ تازہ دم فوج جو خیموں میں بیٹھی رہی ہے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہو جائے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ اگلے دن یعنی تیسرے دن کی جنگ میں آدھی فوج صبح سے لڑائی میں شریک ہوئی اور آدھی فوج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں خیموں کے اندر انتظار کرتی رہی۔ دوپہر تک دونوں طرف کی فوج لڑتی رہیں اور دوپہر کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ فوراً ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تازہ دم فوج لے کر خیموں سے نکل پڑے اور رومیوں پر حملہ کیا۔ رومی اس حملے کی تاب نہ لا کر اپنے خیموں کی پناہ میں گئے، لیکن ان کو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ جرجیر نے مقابلہ کیا لیکن ابن زبیر نے اس کو تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا۔ اگلے دن مسلمان اس میدان سے کچھ کر کے آگے بڑھے اور افریقہ کے دارالصدر شہر سبیتلا کا محاصرہ کیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو فتح کر کے بے حد و بے شمار مال غنیمت پر قبضہ پایا۔ ہر ایک سوار کو 3,000 دینار ملے۔ شہر سبیتلا کی فتح کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر قلعہ جمپ کا محاصرہ کیا، جس کو اہل افریقہ نے خوب مضبوط کر رکھا تھا۔ اس کو بھی مسلمانوں نے امان کے ساتھ فتح کر لیا۔ اہل افریقہ نے اسلامی طاقت کے آگے اپنے آپ کو مغلوب و مجبور دیکھ کر 10 لاکھ دینار جزیہ دے کر صلح کر لی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کی بشارت اور مال غنیمت کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کیا۔ اس مال غنیمت کو مروان بن الحکم نے 5 لاکھ کے بدلے میں خرید لیا۔ حضرت عبداللہ بن سعد 1 سال 3 مہینے کے بعد سن 27 ہجری میں افریقہ سے مصر کو واپس آئے۔ افریقہ والوں نے بجائے جرجیر کے اپنا ایک اور جانشین منتخب کر لیا اور مسلمانوں کو جزیہ ادا کرنے لگے۔ افریقہ اسی ریاست یا اسی ملک کا نام سمجھنا چاہیے جس کو کرتاجنا کا ملک کہتے تھے۔ کرتاجنا اب افریقہ کا ایک مشہور شہر ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرے۔ اللہ حافظ۔